یہاں آپ کو ابو جہل کی ایک کنیز کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جو اس کی اسلام دشمنی کا عجیب واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس پیسے کی بہتات تھی۔ اس کے شان و شوکت محل میں کنیزوں اور غلاموں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ سرخ و سفید کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ زنیرہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ میں کون ہوں، کیا میں غلامی کے لیے پیدا کی گئی ہوں؟ اپنی شناخت کا سوال اسے گاہے بگاہے پریشان کرتا۔ دن گزرتے چلے گئے، زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ عمرو بن ہشام کا زنیرہ کے ساتھ رشتہ روایتی غلام جیسا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، انہیں چارہ ڈالنا، مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ، بس یہ کچھ ہی اس نے دیکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور ملا و اعلیٰ کی آخری حدود سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ خصوصی ملکہ عطا کیا ہے۔ زنیرہ اب ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبہ صحابی رسول بن چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے۔ تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرے، لیکن بات کہاں تک چھپتی۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پایا استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم زخموں سے چور چور تھا اور اس میں سے خون رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر میں گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے ہول میں بالباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچی تو غمگین ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایماں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دے اور اسے کہا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مزہ لے لے کر مذاق اڑاتے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا، خصوصاً ابو جہل تو مارے شرم کے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں تمہیں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکتے ہو۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سب کی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ پیارے دوستو، یوں اسلام کی اس مجاہدہ کی جیت ہوئی اور ابو جہل ظلم و ستم کرنے کے باوجود ہار گیا۔ یہ تھا جذبہ ایماندار صحابہ اور صحابیات کا کہ جان جاتی ہے تو جائے، آنکھوں کی بینائی تک قربان کر دی، لیکن ایمان سے پیچھے ہٹنا ان کو گوارا نہ تھا۔ ایمان کا سودا کرنا ان کے لیے ایسا ناممکن تھا۔